वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे फ्रूट्स इंडस्ट्री के ऊपर बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ब्रेक से पहले लास्ट डिस्कशन जो हो रही थी वो हो रही थी कि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन्होंने अभी इस तरह से गवर्नमेंट को जो है रिटर्न में भी दिया है, तो उसके बारे में दोबारा जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी वहीद साहब, आप लेटर के बारे में हम लोग को बता दें। लेटर भी हम लोगों ने इनको लिखा है। काफ़ी जो प्रॉब्लम हमारे जो आ रहे हैं, जो खासकर कस्टम की मैं बात करूँगा, जो इस साल हमें कस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, जिसमें कम से कम इंडस्ट्री को $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। वो इस तरह आया कि जी हर कंटेनर की चेकिंग शुरू हो गई। अब जब चेकिंग होना शुरू हुई, ये पेरिशेबल आइटम है, ये सब रेफर कंटेनर्स में आता है और पोर्ट पे कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है। दरवाजे खोल दिया 3-3 घंटे के लिए, उसकी कूलिंग सब निकल रही है। अब क्या, जो वेसल था हमारा वो भी मिस हुआ। जब मिस हुआ तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसलिए कि वो वीकली उनका ऑर्डर है 5-5 कंटेनर अपने वीकली डालने। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो जब ये कैंसिल हुआ, ये अगर टाइम पे नहीं जाएगा तो इसका मतलब अगला वाला जो वीक में हमें 5 कंटेनर डालने हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए कि वो 10 कंटेनर एक साथ तो लेगा नहीं। तो इस तरह हमें $1 करोड़ का नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को। और हमने काफ़ी इससे आई थिंक स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि हम जब देखते हैं बाहर की कंट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे उसको खोल के रख दे, सर आप बोल रहे हैं कि 3-3 घंटे के लिए स्टोरेज नहीं होती उनकी, कूल्ड स्टोरेज जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर दीज आइटम्स, तो डेफिनेटली आई थिंक वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कंपेयर टू आवर कंट्री। बिल्कुल डेफिनेटली देखें, जब रशिया का जो ट्रांसिट टाइम है 30 से 35 दिन है, जब वो पहुँचेगा डेफिनेटली क्वालिटी का भी इशू आएगा। तो समय अभी क्वालिटी के भी इशू आ रहे हैं और हमारा जो इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ख़राब है। और ये जो बातें कस्टम की मैं कह रहा हूँ, ये काफ़ी अखबारों में भी आई, इंटरनेशनली बातें, ये हम इम्पोर्टर भी पूछते हैं हमसे सवाल, ये क्या हो रहा है। मकसद कि हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कस्टम को बोलते रहे, मगर हमारी ये नहीं हुआ। हर कंटेनर, मकसद कि मैं ये कहूँगा 60% कंटेनर हमारे कीनू के इस बार पोर्ट पे खुले गए और इसमें हम लोग, हमारी इंडस्ट्री बड़ी हर्ट हुई है। अगर यही काम आम के सीज़न में रहा तो मेरा ख्याल है ये इंडस्ट्री नहीं उठ सकेगी। उसकी मेन वजह ये है कि आम खुद गर्म है। अगर वो 6-6 घंटे अगर पोर्ट पे खड़ा रहा और अगर शिप मिस करता है, इसलिए कि मैंगो हम 2 तरीके से करते हैं। वो होता है ओपन टॉप। ओपन टॉप का मतलब है ऊपर से कवर नहीं होता, वो रेफर कंटेनर्स भी नहीं होता, मगर नॉर्मल कंटेनर के ऊपर से उसकी वेंटिलेशन होती है। वो दुबई तक जाता है, 3 दिन में हमारा पहुंच जाता है। और रेफर कंटेनर, इसलिए कि मैंगो खुद एक आग है और जून जुलाई में एक खुद ही आग हो रही होती है। तो अगर आम में इस तरह हुआ तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री तो फिर उठ ही नहीं सकेगी। अच्छा, कस्टम्स के भी अपने रिजर्वेशंस डेफिनेटली होते हैं, उनका अपना एक प्रोसीजर। तो आप लोग आप किस तरह का डील जो है उनके साथ सीख कर रहे हैं, किससे दोनों कस्टम्स अपना काम करें, वो काम नहीं करते फिर उनको ब्लेम किया जाता है कि वो काम पूरा नहीं करते, स्मगलिंग जो है वो ज्यादा देखने में आती है। तो क्या एक मिड वे क्या बनता है, आपके सजेशंस क्या हैं इस बारे में? देखें जी, हम नहीं कहते हैं कि चेक ना करें, रैंडमली करें। आज जो एक्सपोर्टर है, कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, अब ज़रूरी है उनको एक कंटेनर खोलना है, रैंडमली करें। अगर नहीं करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं ना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है आपके पास? कोल्ड स्टोरेज लगाएं। हम तो नहीं कहते हैं कि आप चेक ना करें, हम तो कहते हैं चेक करें, सख्ती हो। कल को अगर कुछ होगा तो हमारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वही नेगेटिव हमारी इंडस्ट्री पे आएगा। हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। आज दुनिया में स्कैनिंग मशीन ऐसी आ गई है कि पूरा कंटेनर उस पर गुजर जाता है और आपको चीज़ें पता चल जाती हैं अंदर की है। सिस्टम लगाएं। तो सिस्टम तो दुनिया में मौजूद है, तो हम लोग कब जाएंगे अपग्रेड की तरफ? तो सिस्टम लगाया जाए। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि चेक ना हो, मगर रैंडमली हो। ये नहीं कि हर कंटेनर को आप खोल दें, ये हाईली पेरिशेबल है। तो किस तरह इस पर आप डील कर रहे हैं? वेसल मिस हो रहे हैं, आगे हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। एंड वैसे ही हमारे इस साल बुरे हालात इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रोइंग एरिया में भी। तो यहाँ तक कि इस बार कस्टम ने भी हमारे साथ बुरे हालात कर दिए। तो मतलब कि हम हर तरफ से रगड़ गए इस साल तो। बिल्कुल। अच्छा, कस्टम्स किस तरह आप बात करें, मैंने काफी ज्यादा देखा था न्यूज में कि बैंक्स भी काफी रिलक्टेंट रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। एलसीज, बाहर के बैंक से जब एलसीज के लिए अप्रोच किया है तो वो एलसीज को अप्रूव नहीं किया जाता था हमारे बैंक्स के थ्रू, और फिर वो वाया दुबई या और बैंक्स के थ्रू जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट पहले वहां तक ट्रेवल करती थी, वहां से फिर एलसीज जो है वो हो रही थी। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ा है? देखिए जी, खासकर ये ईरान और सूडान के ऊपर है जो सेक्शंस लगी हुई हैं, जो हमारे बैंक एक्सेप्ट नहीं करे। मैंने पहले भी बताया आपको, ई फॉर्म नहीं दे रहे वो। एलसी फिर के एक्सेप्ट, ई फॉर्म हमारा एक्सपोर्ट फॉर्म होता है, उसके बगैर तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो वो तो हमें वो दे रहे ही नहीं, एक्सपोर्ट क्या करें। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने सूडान मैंगो पल्प का शिपमेंट किया, मुझे वाया दुबई करना पड़ा। अब उस शिपमेंट में मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा कितनी मुझे पे करनी पड़ी है? $2400। आप सोचें, मैं अगर $2400
وہاں بھروں گا تو مجھے کیا ملے گا. تو آج میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ سے کہ بھائی ابھی ایک طرف آپ کہتے ہو سیکشن، ایک طرف کہتے ہو ہم کھلیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ آرڈر لاتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کمرشل جو بینک ہے یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے، ای فارم نہیں کرنے دے رہے. مقصد کا ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی تیسری طاقت ہے جو چیزوں کو دبا رہی ہے ہر چیز کو. لانے بھی گورنمنٹ کو ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ضروری یہ بات ہے کہ آپ کو جو فارمرز ہوتے ہیں، جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں، ان کو بیفور ہینڈ بتایا جائے، نہ کہ جب آپ لوگ کراپس جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کراپس تیار کر لیں اپنی، اب آپ کا پروڈکٹ جب تیار ہو جائے اس کے بعد جو آپ کا ای فارم جو ہے ریجیکٹ ہو جائے، آپ کو ای فارم دیا نہ جائے، تب کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے تو آپ دوسری کنٹریز کی طرف اپروچ کریں گے، اپنے پروڈکشن کو نیچے لے کر آ جائیں گے. لیکن ونس پروڈیوس ہو چکا ہے ایک چیز تو پھر وہ سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سال پہلے ہوا ہے. آپ کو میں نے ایگزامپل سوڈان کا دیا ہے. میں نے ای فارم آذربائیجان کے لیے مانگا. آذربائیجان آپ کی ڈائریکٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہاں کوئی پورٹ نہیں ہے. وایا بندر عباس جو پورٹ ہے ایران کے اندر، ہم نے بولا ہمیں ایران ایکسپورٹ نہیں کرنی، ہمیں آذربائیجان کرنی، اس کے لیے تو آپ ای فارم دیں. اس کے لیے بھی ہمیں ریفیوز کر دیا گیا. مقصد کہ میں اپنی بات کروں گا، مجھے اگر 30 سے 40 کنٹینر میرے کینسل ہوتے ہیں تو یہاں کافی بڑی ایک رقم بنتی ہے. 30-40 تو میرے ہوتے ہیں، کتنے یہاں ایکسپورٹر بیٹھے ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے آرڈرز کینسل ہوئے ہوئیں گے. اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھائیں، دوسری طرف ہم اپنے کینسل کریں، مقصد ہم کہاں جائیں؟ ہم گورنمنٹ سے یہ ہماری یہی ہے ان سے اپیل کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. ہمیں ایک تو اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم ہے مینجمنٹ نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر ہم کسٹم میں جاتے ہیں، میرے خیال سے تو یہ کور وجہ ہے. کیونکہ ہم کسی چیز پہ بھی، میں یہاں ڈسکشن کرتی ہوں اپنے پروگرام میں بھی، تو کور ریزن یہی آتا ہے کہ لیک آف مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے ساری انڈسٹریز جو ہے وہ اپنے لیول پہ جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں، پرابلم ہرڈلس فیس کر رہی ہیں. جو ہے آئی تھنک پرابلی لیک آف مینجمنٹ جو ہے وہ وہی ایک کور ریزن ہے ہماری ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. دیکھیں جی، مجھے انگلینڈ میں رہا ہوں کافی سال، تو جب میں آیا ہوں کہتے ہیں گورے میں کیا خاصیت ہے اور ہمارے میں کیا خاصیت ہے. میں نے بولا گورے میں جو ہے نا، سوری یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خواجہ شاہد احمد کاسی سے بول رہا ہوں. میں یہ ایکسپورٹ تو ویجیٹیبل اور فروٹ کے تو بڑے چانس ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے، مگر افسوس کی بات ہے گورنمنٹ اس کو انٹرسٹ نہیں دیتی. گورنمنٹ کو اسٹور بنانے چاہیے جنوں کے لیے، آم کے لیے، اور ان کو ایکسپورٹروں کو گورنمنٹ کو کرائے میں ریبیٹ دینا چاہیے. کم سے کم آج سے 30 سال پہلے جب میں شروع کرتا تھا اس وقت گورنمنٹ ریبیٹ دیتی تھی کچھ. اب تو کرائے سے ریٹ زیادہ ہو گئے، ان کو تو وارے نہیں کھاتا. گورنمنٹ کو سوچا نہیں ایکسپورٹ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا نا، گورنمنٹ کی کرنسی لگی نہیں. پاکستان ایکسپورٹ کو صرف پاکستانی پیسے ملتے ہیں نا، گورنمنٹ تو ایش کرے گی، مگر گورنمنٹ تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو انڈین اسٹور میں ان کی تو بجلی بھی کیسے چل دینا چاہیے. اچھا، کال جو یہاں پر ڈراپ ہو گئی. ان کو بھی گورنمنٹ سے ہی شکایتی آواز میں کافی ڈسٹربنس تھی ویسے، کہ وہ گورنمنٹ سے ہی کمپلین کرتے کہ وہ تو آنکھیں بند کر کے ہی بیٹھی اس طرح کی بات جو ہے وہ کوٹ کرتے. ڈیفینیٹلی آپ اپنی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گورنمنٹ کی. جی میں وہ بات کر رہا تھا کہ مینجمنٹ کے اوپر تھا، تو میں گورا اور اپنے پاکستانیوں کے اوپر بات کر رہا تھا کہ گورا جو ہے اتنا کلیور نہیں ہے، مگر اس کے اندر خاصیت ہے وہ مینج بہت اچھا کرتا ہے. اس کی جو مینجمنٹ ہے بہت اچھی ہے. ہمارے یہاں لوگ اسمارٹ ہیں، کلیور ہیں، سب کچھ ہے، مگر مینجمنٹ نہیں ہے. جب مینجمنٹ نہیں ہوئے گی تو کلیورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک آج یہی ہے. آج پورے گورنمنٹ باڈی کے اندر کمیونیکیشن گیپ ہے، آپس میں ہی نہیں پتا کہ ہو رہا کیا ہے. مقصد کیا بڑے مسئلے مسائل، ہمیں اس کو کیسے ٹیکل کریں. تو کس طرح ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی ہے گورنمنٹ کو اپروچ کرنے کی اور اپنے پرابلمس کو جو ہے کمیونیکیٹ کرنے کی، تو گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہے آپ کی پرابلمس کو لے کر؟ گورنمنٹ تو صرف میرا خیال سے وہ تو صرف اپنا ٹائم نکالنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کی. وہ کہہ دیجیے امریکہ ایکسپورٹ کر دیا، بڑا ہائپ کی ایک ریٹ، تو ایکسپورٹ تو پوچھیں کی کتنی ہے؟ صرف 2 ٹن. 2 ٹن کا مطلب 2000 kg ہم نے امریکہ ایکسپورٹ کر دی ہے. تو گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. گورنمنٹ کا اگر کچھ کرنا ہے تھرپارکر میں کچھ کر دیں، جہاں پہ ڈاکٹر سمت کا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ ان کو $1 بلین کی ضرورت ہے، جو 100 میگا وولٹ کی وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پورا ایکسپیریمنٹ کر لیا، مگر گورنمنٹ نے منع کر دیا جی جائیں آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کریں. تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر ہم کرنا نہیں چاہتے. اب یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو گورنمنٹ ہی بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وجہ جو وہ نہیں کرنا چاہتی. سوید صاحب پہ ان سب پرابلمس جو ہیں یہ کافی ٹائم سے موجود ہیں. گورنمنٹ ہماری کوئی بھی اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے. 100 قسم کی پرابلمس وہاں شامل رہتی ہیں. کرپشن بینگ دا مین ریزن کہ کوئی انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں شاید اپنی ملک کی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے میں یا کوئی بھی پروڈکٹس کی کوالٹی اسٹینڈرڈس کو بڑھانے میں. تو ان سچویشنز میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کن اسٹیپس کو
آپ لوگ اپنے انڈیویجول لیول پہ فارمر یا کوئی اور لے سکتے ہیں ٹو ایٹ لیسٹ میک تھرو دیز ہرڈلس؟ دیکھیں جی، ہم نے ایسا ایسوسیشن بڑا کوشش کر کے ہم نے ایک برج بننے کی کوشش کی ہے گروور اور ایکسپورٹر کے درمیان. وہ کافی ہم لوگ بڑا سکسیس رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹر ڈائریکٹ گروور سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو گروور یہ کہتا ہے جی ایکسپورٹر کما رہا ہے، ایکسپورٹر کہتا ہے گروور کما رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار بیٹھ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہمیں بتائیں، ہمارا مسئلہ ہم آپ کو بتائیں. اس سے کہتے ہیں کمیونیکیشن. اگر ہمارا کمیونیکیشن بہتر ہوگا تو ہماری انڈسٹری گروتھ کرے گی. ایک دوسرے کو چھوڑ دیں کیا بہتر ہے. آج گروور نے بھی جو ایکسپورٹر کا کام کر کے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کتنا بہتر ہے، ان کو سبق مل گیا ہے کہ کیا انڈسٹری. دور سے تو سہانے باغ سب کچھ دکھتے ہیں مگر قریب جب آتے ہیں تو سب کچھ دکھتا ہے. اچھا، انلیگل یہ جو انلیگل ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس سے ہماری لوکل پرائسز پہ کیا افیکٹ آتا ہے؟ کیونکہ یہاں کی ڈیمانڈ اگر پوری نہیں ہوتی اور انلیگل ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے تو لوکل پرائسز پر ڈیمانڈ پہ کیا افیکٹ آتا ہے؟ آف کورس ہے جی، اگر آپ کی لوکل انڈسٹری کو اگر پوری سپلائی نہیں مل رہی، شارٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی پرائس انکریز ہوگی. اس لیے کہ یہ تو پیریشیبل اس سے کوئی اسٹور تو کرتا نہیں ہے. جو ہائیلی پیریشیبل سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں کچھ جو اسٹور نہیں ہوتے ہیں بھی تو ویکلی یا مہینے کے لیے ہوتے ہیں تو امپیکٹ تو پڑے گا. چیک رکھا نہیں جاتا کہ پروڈکشن پتہ چلنی چاہیے کہ جی اتنی پروڈکشن یہاں سے ہو رہی ہے تو یہ پروڈکشن کوئی چینل سپلائی چین جو چینل ہے ہمارا وہ کتنا آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا ایکٹیو ہے ڈیفینیٹلی. تبھی جو ہے لیگل ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی بھی نہیں لیگل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہ کیسے رک سکتی ہے؟ کیونکہ اتنا مشکل میرے خیال سے نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو ڈیمانڈ اور سپلائی کو میٹ کر کے جو ہے انلیگل ایکسپورٹس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اور اس سے پرائسز کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی ابھی آپ ہماری جو 18 کروڑ کو گنا نہ کریں، آپ افغانستان کو بھی ایڈ کیا کریں، اس لیے کہ ان کو بھی ہم فیڈ کر رہے ہیں. یہاں سے ہر چیز جا رہی ہے تو ان کو بھی کاؤنٹ کریں تو ان کی 4 یا 5 کروڑ تو آبادی ان کی بھی ہے. تو وہاں سے جب چیزیں جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی پرابلم آئے گی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس پروگرام میں اس کا فائدہ لوں کہ لاسٹ ایئر جو فلڈ آیا تھا ادھر ہم نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ جو پیاز کی جو شارٹیج آنے والی آگے بہت بڑی آ جائے گی، کسانوں کو آپ مفت اس کے بیج دیں یا کسی طریقے سے ان کو فیسلیٹ کریں. انہوں نے ہماری بات کو مانا نہیں اور آج 2 مہینے سے ہم پیاز انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. کتنا لاس ہے ہمیں فورن ایکسچینج کا بھی، اور ہمارا جو گروور کا جو لاسز ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوئے ہیں. اگر گورنمنٹ ہماری اس وقت بات مان لیتی تو ہمیں سبسڈیز وغیرہ پرووائڈ نہیں کچھ بھی نہیں دی. ملینز ڈالر کی آج ہم امپورٹ بھی نہیں کرتے اور جو لوکل جو ہمارے جو لوگوں کو بھی پیاز اتنا مہنگا نہیں ملتا، گروور بھی سیف رہتا. تو آج وہ کتنے بڑے ایشوز. اچھا وحید صاحب، کوئکلی وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو، ٹائم جو پروگرام کا ختم ہونے کو آیا. تو کیا آپ دیکھتے ہیں فیوچر ابھی اس انڈسٹری کا، اور کیا اقدامات گورنمنٹ اگر فوراً امیڈیٹ بیسس پہ کرتی ہے تو اس سے جو ہے ہماری اثر مینگو کی کراپ کی آپ نے بات کی تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے ابھی؟ دیکھیں مینگو کے لیے کہ ہم ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں، کسٹمس یہ کہ پرابلم نہ ہے. جو آپ نے بات کی آگے ہمیں فیوچر کی کیا کرنا ہے. جب میں فیوچر کی بات کرتا ہوں تو میں 10-15 سال کو دیکھ کے بات کرتا ہوں. ابھی 1-2 سال کو کیا دیکھنا ہے بات وہی کروں گا. اگر R&D ہم نے کام کر لیا ہے اگلے 10 سال میں، آج ہماری $524 ملین کی ایکسپورٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم $10 بلین کراس کر جائیں گے. $10 بلین بہت بڑی اس لیے کہ ہم نیو ورائٹیز میں کام کریں گے، ویلیو ایڈٹ میں کام کریں گے. آٹومیٹکلی ہماری انڈسٹری 10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، موسم، زمین، سب کچھ، مگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو میرے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ R&D کو دیکھی جائے. R&D ہر چیز کی ہوتی ہے، صرف پروڈکٹ کی نہیں ہوتی، مارکیٹنگ، سپلائی چین، ہر چیز کی ہمیں کرنی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں کیا تو اگلے 10 سال میں ہم اس سے بھی بدتر ہوئیں گے. تھینک یو سو مچ وحید صاحب، آج شو پہ آنے کے لیے اور اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ کرنٹلی فوڈ اور ویجیٹیبل انڈسٹری جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور کیا پرابلمس جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پرابلم جو آج ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیک بون ہے ساری ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جو فیس کر رہا ہے یہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل انڈسٹری کو. آئی تھنک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اگر اس پہ گورنمنٹ فوکس کرتی ہے ان آل ایسپیکٹ، سپلائی چین سے لے کے پروڈکشن سے لے کے پوری پیکیجنگ تک پروڈکٹ کی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے آنے والا جو فیوچر ہے اس میں جو ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی اور بیٹر ایکسپورٹس کے فگرز جو ہے فائدہ ہوگا ہماری اکانومی کو بھی. اس کے ساتھ ہی وجیہ خان کو اور بزنس لنچ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.